سعودی عرب میں ہر سال 9 ذی الحجہ یوم عرفات کے موقع پر غلاف کعبہ کی تبدیلی عمل میں لائی جاتی ہے۔ وہاں موجود حاجی اور دنیا کے تمام مسلمان غلاف کعبہ کی تبدیلی کے منظر کو دیکھنے کے لیے بےتاب ہوتے ہیں، مگر اس سال مملکت نے غلاف کعبہ کی تبدیلی یکم محرم الحرام کو کرنے کا فیصلہ کیا۔ ریشم، سونے اور چاندی کے دھاگوں سے کعبہ شریف کے غلاف کی ہر سال سلائی اور کڑھائی کی جاتی ہے۔ مملکت کے بانی شاہ عبدالعزیز بن عبد الرحمن آل سعود کے دورے سے اس کی تیاری سعودی حکومت کی گہری دلچسپی رہی ہے۔ انہوں نے مملکت کے اندر غلاف کی تیاری کے لیے ایک ادارہ قائم کرنے کا حکم دیا، جس کے بعد مکہ معظمہ میں غلاف کعبہ کی تیاری شروع ہوئی۔ قصبہ کے مقامی سطح پر تیاری کی کہانی 1346 ہجری میں مکہ مکرمہ میں وزارت پبلک فائنانس کے گھر کے سامنے اجیاد محلے کے ایک خانگی گھر سے شروع ہوئی۔ مکہ معظمہ میں غلاف کعبہ کی تیاری کا یہ پہلا سال تھا۔ اس کے بعد یہ سلسلہ جاری ہے اور ہر آنے والے سال زیادہ اہتمام کے ساتھ غلاف کعبہ تیار کیا جاتا ہے۔ آج غلاف کعبہ کی تیاری میں سالانہ 20 ملین ریال لاگت آتی ہے۔ اس غلاف کا وزن 850 کلوگرام ہے، جسے کپڑے کے 47 ٹکڑوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ہر ٹکڑا 98 سینٹی میٹر چوڑا اور 14 سینٹی میٹر اونچا ہے۔ اسے شاہ عبدالعزیز کمپلیکس میں قصبہ کعبہ کے ذمہ دار جنرل پریزیڈنسی برائے امور حرمین شریفین کی نگرانی میں تیار کیا جاتا ہے۔ اس بار غلاف کعبہ کی تبدیلی کا یکم محرم الحرام 1444 ہجری کو کیا جا رہا۔ غلاف کعبہ پر سونے اور چاندی کے دھاگوں سے کڑھائی کی جاتی ہے، جہاں کعبہ پر سونے کے ٹکڑوں کی تعداد 54 ٹکڑوں تک ہے۔ کمپلیکس میں سونے اور چاندی کی کڑھائی والے خصوصی حصے میں استعمال کرتے ہوئے 120 کلوگرام سونا استعمال ہوتا ہے۔ 100 کلوگرام پینٹ شدہ چاندی استعمال کی جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ غلاف کعبہ کی کپڑے میں 760 کلوگرام خالص ریشم استعمال کیا جاتا ہے۔ غلاف کعبہ کے مراحل کئی تکنیکی اور آپریشنل حصوں سے گزرتے ہیں اور اس کا آغاز کپڑے کو رنگنے، خصاب لگانے کے مرحلے سے ہوتا ہے، جو کہ فیکٹری میں غلاف کی تیاری کا پہلا مرحلہ ہوتا ہے۔ دنیا میں خالص قدرتی ریشم کی اقسام مہیا کی جاتی ہے اور اس کے بعد ان پر خود کار بنائی کی جاتی ہے۔ مکہ مکرمہ میں پہلی بار غلاف کی تیاری کیسے اور کب ہوئی؟ شاہ عبدالعزیز کے بعد ان کے فرزندان نے اہتمام کے ساتھ غلاف کعبہ کی تیاری اور اس کی دیکھ بھال جاری رکھی ہے۔ سال 1962 میں کعبہ شریف کا مکہ میں پہلا غلاف مکمل ہوا۔ نئی فیکٹری میں بنا جانے والا پہلا قصبہ 3 ماہ میں خاص طور پر اگست 1962 میں مکمل ہوا۔ اس پر لکھا تھا کہ غلاف کعبہ کو مکہ مکرمہ میں بنایا گیا ہے اور اسے بانی مملکت عبدالعزیز آل سعود نے کعبہ شریف کے لیے عطیہ کیا ہے۔ اللہ اسے شرف قبولیت بخشے۔ سال 1962 میں شاہ سعود بن عبدالعزیز نے قصبہ فیکٹری کی تیاری کا حکم دیا اور پھر یہ کام اپنے بھائی شاہ فیصل کو سونپا، جنہوں نے وزیر حج و اوقاف حسین عرب کو غلاف کعبہ کی تیاری کے لیے ایک کمپلیکس کے قیام کا حکم دیا۔ اس کمپلیکس کے لیے جرول کے مقام پر وزارت مالیات کی عمارت سے منسلک عمارت کا انتخاب کیا گیا۔ جرول کے مقام پر شاہ فیصل، شاہ خالد اور شاہ فہد کے دور میں غلاف کعبہ کی تیاری جاری رہی۔ سن 1397 ہجری میں قصبہ کعبہ کو ایک نئی عمارت میں منتقل کیا گیا۔ اس نئی عمارت میں قصبہ کی تیاری کے لیے لگائے گئے کارخانے کو جدید آلات سے آراستہ کیا گیا۔ کعبہ قصبہ فیکٹری میں الیکٹرانک سسٹم، برقی آلات اور میکینیکل آلات کو نئے نظاموں کے مطابق اپ ڈیٹ کرنے اور تبدیل کرنے کے لیے شاہ عبداللہ بن عبدالعزیز آل سعود کی منظوری جاری کی گئی۔ بانی مملکت شاہ عبدالعزیز آل سعود کی اعزاز میں خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز آل سعود نے منگل 13 شعبان 1439 ہجری کو غلاف کعبہ فیکٹری کا نام بدل کر کنگ عبدالعزیز کمپلیکس برائے غلاف کعبہ رکھنے کی منظوری دی۔ اللہ نے مملکت سعودی عرب کو غلاف کعبہ کی اس صنعت کی پائیداری اور ترقی سے نوازا ہے۔ مملکت بھی غلاف کعبہ کی تیاری میں تمام جدید تکنیکی کے ذرائع کو متعارف کرایا ہے۔ قصبہ کی تیاری کے لیے جدید ترین مشین استعمال کی جاتی ہے۔ خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز کے دور میں اس حوالے سے جو اہم تبدیلی دیکھنے میں آئی ہے، وہ مقامی کارخانے ہی میں غلاف کے کپڑے کی تیاری ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے شاہ عبدالعزیز کمپلیکس برائے غلاف کعبہ مشین اور ترجمہ کے لیے جیکوڈ مشین فراہم کی ہے۔ یہ مشینیں غلاف کعبہ پر آیات اور نقوش کی تیاری کے لیے کام کرتی ہے۔ یہ مشینیں تسبیحات، سنہری لائٹنوں اور الفاظ سے کنندہ کعبہ کے غلاف تیار کرتی ہے۔ ان کی مدد سے یا اللہ، سبحان اللہ اور بہت ساری چیزیں لکھی جاتی ہے۔ غلاف کعبہ کی تیاری میں ریشم کے 9000 سے زائد دھاگے استعمال ہوتے ہیں اور قصبہ کو بنانے میں 6 سے 8 ماہ کا وقت لگتا ہے۔ غلاف کعبہ کی تیاری میں 200 سے زائد ماہرین اور کاریگر کام کرتے ہیں۔